السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے اپنے تمام جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اور باہر یورپ میں بھی، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب پورے رمضان میں آپ کو پتہ سلسلہ شروع وظیفوں کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو رمضان کے بعد بھی بند نہیں کریں گے، اور آپ کو مختلف قسم کے وظائف بتاتے رہیں گے جس سے آپ کی زندگیاں آسان ہوں. تو آج میں نے سورج گرہن کا بھی آپ کو بتایا جب وظیفہ، تو جب چاند اس کا رمضان کا نظر آنا تھا تب بھی آپ کو بتایا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے. تو اب میں نے سوچا کہ آج تو کل تو چاند رات ہے، تو اس لیے کہ اب ویسا وظیفہ بھی بتانا چاہیے کہ جو چاند رات ہے، یہ جو چاند نکلنا ہے اور پورا رمضان گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ آتا ہے اور اس میں یہ چاند ہمیں اپنی شکل دکھاتا ہے. تو اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ہم کیا پڑھیں جس سے ہمیں انتہا سے زیادہ فائدے ہو جائیں، اور ایسے بھی فائدے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہو، میں تمہیں یہ دوں گا. یہ چاند ہے نا رمضان کے بعد شوال، بڑا مبارک یہ مہینہ، خوشیوں کا مہینہ مسلمانوں کے لیے. اور چاند جو ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا ایک سمبل ہے، نشان ہے. تمام مسلمانوں کو یہ خوشیاں دیتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ عید کو اسلامی طریقے سے ہی منائیں. یورپ ادھر ادھر کی نقل نہ کریں. ہمارا جو معاشرہ کہتا ہے، جو ہم اسلام کہتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی تمام سب کچھ کریں، لیکن اس دائرے میں رہ کے کریں سارا کچھ. تو یا میں آپ کو بتاتا ہوں چاند دیکھنے کے بعد آپ کو کیا چیک کرنا چاہیے. چاند دیکھتے وقت جو آپ کو وظیفہ جب بتانے میں جا رہا ہوں نا، وہ آپ اگر کریں گے نا تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی اتنے رحمتیں آپ پہ نازل نہیں بلکہ بارش ہو جائے گی اس کی رحمتوں کی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. یہ ایسا وظیفہ ہے اور ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر چاند کو دیکھ کر، اور یہ اگر تم میرے دو نام لوگے تو میں تو تمہارے اوپر برسات کر دوں گا رحمتوں کی. اب چاند دیکھ کے میں نے آپ کو بتایا جو آپ وظیفہ کریں گے اس سے بے شمار رحمتیں ہوں گی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اب یہ جو وظیفہ جو ہے نا نہایت ہی آسان قسم کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے صرف دو نام استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم نے چاند کو دیکھ کر 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی ساری حاجات پوری کر دیتی ہیں. وہ آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. اور اس وظیفے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام اور سامنے ہو چاند، اور باقی اور بھی بے شمار نام، لیکن یہ دو نام جو میں بتاؤں گا، یہ نام سامنے ہو چاند، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس کے اگر تم یہ کرتے ہو تو میں اس کے بدلے تمہیں 80,000 تمہاری حاجات اسی وقت پوری کر دوں گا. اب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے ہیں. اس لیے اس عمل سے آپ کو اتنا کچھ مل سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں 5 منٹ کا عمل ہے، آپ کر لیں. اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ ہر چیز سے جب آپ کو میں نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں تو اس سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، کسی کا چاند نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہ دو نام لوگوں کے چاند کو دیکھ کے تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا. اگر فرض کریں آپ اگر کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، رمضان بھی گزر سے پہلے بھی یا اس سے رمضان پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو واحد وظیفہ چاند رات کا جو وظیفہ ہے نا، یہ واحد وہ وظیفہ جو آپ کو تمام آپ کو ایسے نکال دے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، ایسے نکالے گا یہ. اور اس لیے آپ کو بار بار یہ میں بتا رہا ہوں، اس وظیفہ کی اہمیت بار بار کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں. اور یاد رکھیں آگے پیچھے تو ہم روزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا یہ حرام اس کو کہا گیا ہے اور گناہ بھی کہا گیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ
چاند رات جب آتی ہے چاند رات کو ہمیں بیٹھ کے سکون سے ایک جگہ اپنے اعمال جو ہم نے پورے مہینے میں کیے ہیں ان کو آڈٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پورے مہینے کے اندر کیا کمایا، کیا کھویا، کیا ہم نے اپنی بخششیں کروا لی، کیا ہم نے اپنے بچوں کی جو حاجات تھیں، جو ان میں کمیاں تھیں اللہ تعالیٰ سے، وہ پوری کروا لی. یہ سارا چیزیں بیٹھ کے ہمیں انالیسس کرنا چاہیے. اور اگر کچھ رہ گیا، کیوں انالیسس کرنا چاہیے؟ کچھ رہ گیا تو پھر تاکہ ہم چاند کو دیکھ کے وہ بھی مانگ لیں. اچھا، ایک تو میں نے آڈر کی بات کی، لیکن اب دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ دیکھنے میں آتا ہے جو ہی ٹی وی پہ چاند کا اعلان ہوتا ہے تو بازاروں میں رش کے رش لگ جاتے ہیں. اور زیادہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکے لڑکیاں. اور اتنا رش ہو جاتا ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور لڑکیاں لڑکے بے شک اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے تحفے نہ لیں، دوستوں کے لیے لازمی تحفے لیں گے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اور اس کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کے پھریں گے. ایک غیر محرم ہے لیکن ہاتھ میں ہاتھ ہے. کیوں جی؟ چاند رات ہے، کھلی چھٹی ہے. چاند رات ہے، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو. اور اس کو تحائف ایک دوسرے کو دیں گے تو ظاہر ہے گلے بھی لگتے ہیں اور بھی وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. میں اس چکر میں زیادہ اپنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب بعض میں دیکھا ہے بازاروں میں جا رہی ہیں، چوڑیاں چڑھا رہی ہیں. اب یہ نہیں پتا جسے چوڑیاں چڑھا رہی ہیں، جسے مہندی لگوا رہی ہیں، وہ بندہ کس نیت کا ہے، اس کی کیا نیت ہے، کیا کس ماحول میں وہ آپ کو یہ سارا کچھ آپ کو پہنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. اس طرح بھی ہم توجہ نہیں دیتے. پھر اس مبارک مہینے کے بعد نا، یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں اس رات کو ویسٹ کر دیتی ہیں. چاند رات کو جب سارا کچھ یشیاں وشیاں کر کے چاند ختم ہو گیا، گھر آ کے کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں پڑا ہوا، کوئی کہاں پڑا ہوا، صبح پتہ نہیں اٹھ رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، باجی چاند رات بنا لینی ہے. اور بلانا آج کس کو ہے؟ اپنی گرل فرینڈس کو. بس یہ دو. اگر آپ بازاروں میں رش دیکھیں تو آپ کو 95% یہی نہ رش ملے گا، 5% دوسرا ملے گا. کیونکہ عام جو فیملیز ہوتی ہیں، جو خاندانی قسم کی فیملیز ہوتی ہیں، وہ تو عید کے سے ہفتہ 10 دن پتہ نہیں پہلے ہی ہر قسم کی شاپنگ کر لیتی ہیں. وہ تو ویٹ ہی نہیں کرتی چاند رات کا. چاند رات کا تو ویٹ کرتی ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں، تاکہ جو گند بلا آئے ہم کر لیں. اب کسی کو برا لگے تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کسی کو برا لگے تو چاند رات کو انارکلی لبرٹی جا کے خود دیکھ لے کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے. اب اس میں ماؤں کا بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کو اپنی بیٹی کتنی عزیز ہے. کیا وہ اپنی بیٹے کے لیے ایسا ڈریس، لباس خریدتی ہے مہنگے سے مہنگا ہو، جس سے وہ پہنا ہوا اس کو اچھا بھی لگے، وہ اچھی بھی نظر آئے، لوگ اس کی تعریف بھی کریں، یا ایسا لباس پسند کرے کہ جس میں اس کے جسم کی نشو و نما ہو. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ماں پہ، ماں کی تربیت پہ. اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ایک چیز فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کو حرام کہا گیا ہے، اور جو فضول خرچ کرتا ہے اس کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ شیطان سے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اسلام میں تو ایک چیز اور بھی ہے کہ ظاہر عید والے دن جو امیر آدمی جن کے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ نوازا ہوا ہے، اور ان کا اتنا دل نہیں ہوتا کہ ساتھ ہمسائے غریب آدمیوں کو بھی دے دیں تاکہ وہ بھی اچھی خوراک کھا لیں، تو میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ عید والے دن کوشش کرنی چاہیے اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں نہ سکتے تو یہ جو غریب لوگ ہیں نا، ان کے گھروں کے باہر پھل کے چھلکے ہو گئے یا گوشت وغیرہ کھایا اس کی ہڈیاں شڈیاں وہ بھی نہ پھینکیں. آپ کوئی کہے گا جی شاہ صاحب کو، مجھے کہے گا جی آپ کو کیا اس سے؟ بھائی مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. مجھ سے اس سے یہ ہے جب یہ چیزیں ان کے بچے باہر نکلیں گے اور اپنے گھر کے باہر یہ چیزیں دیکھیں گے تو وہ کس سے فرمائش کریں گے؟ اپنے باپ سے. اور آپ خود سوچیں
کہ جب وہ اپنے باپ سے فرمائش کریں گے اور باپ اس کنڈیشن میں نہیں ہوا تو اس کے بعد کیا بیتے گی. یہ تو آپ نے اپنی عید منا لی ہے تو اگلے کی عید تو آپ نے بھیڑا گھر کر دیا سارا اس کو تو آپ نے یہ خوشی کی بجائے ڈپریشن میں ڈال دیا. چلو خیر یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. اگر اتنی ہی باتیں لوگ میری سمجھ لینا تو میرے حال میں یہ بہت ہے. اب میں سیدھا وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں. جب آج چاند نکلا ماشاء اللہ چاند کو دیکھنا آپ نے ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو اور یا کریمو. بس یہ دو نام ہیں اور یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کو دیکھ کے اگر کوئی پڑھے گا 101 بار ایک تسبیح پوری 100 تو میں اس کو 80,000 اس کی حاجات پوری کروں گا. یہ نہیں کروں گا نہیں ان شاء اللہ فوراً کروں گا تو کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پورے سال پہ سپریڈ کر دوں گا. نہیں کروں گا یہ لکھا ہوا ہے. تو اب میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں یہ ایک دن پہلے یہ وظیفہ اس لیے میں نے بتا دیا ہے کہ کل تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہونی. کل تو ہر ایک کو پڑھی نہیں ہے چاند رات چاند رات چاند رات. تو آج کیونکہ لوگوں کو آج بھی امید تھی چاند رات کی, آج نہیں ہے, آج سکون سے ہوں گے تو یہ ویڈیو بھی شاید وہ دیکھ لیں. جو دیکھ لے گا اچھی بات ہے, مائیں بھی دیکھ لیں گی وہ بھی دیکھ لیں گی. تو اس لیے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یا جو بتایا گیا ہے اور جس کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں, میری یہ بات ہے کہ یہ سب لوگ میکسیمم لوگ کریں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادیں پوری کریں. اور اس کے ساتھ میں آمین ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ تھا وہ وظیفہ جس کے لیے میں نے آج آپ کو تکلیف دی کہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں. اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.